اس میں آج جو ہم لوگوں نے پہلا سوال پڑھنا دیٹ از ایلیمنٹ آف دی ویلڈ سیل یا اسینشیل آف دی ویلڈ سیل. پہلا کویشچن ہے, آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں کلاس میں آتے سب سے پہلے کویشچن ہم لوگ لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ اس کو آگے پڑھتے ہیں. تو وٹ آر دی ویریس اسینشیلس اور ایلیمنٹس آف دی ویلڈ سیل اکارڈنگ ٹو دی شریعہ پرنسپل. اسلامی شریعہ کے مطابق ہم لوگ اگر دیکھیں تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ضروری ہیں, ایلیمنٹس ہیں جو ہم لوگوں نے سیل کرنے کے لیے ضروری ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی آلریڈی ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ تو 3 بنیادی جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے. یہ اس کے اندر بھی فی الوقت اس طرح سے مینشن نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو ویسے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ نمبر 1 پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے کہ وہ چیز دنیا میں ایگزسٹ ہو. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی لاسٹ لیکچر میں یہ چیز تھوڑی سی سمجھائی تھی کہ وہ چیز کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے, کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہو. دوسرے نمبر پہ وہ آپ کی پوزیشن میں ہو, اور تھرڈ ون وہ آپ کی ملکیت, دوسرے نمبر پہ آپ کی ملکیت میں ہو, اور تیسرے نمبر پہ آپ کی پوزیشن میں بھی ہو. ان تینوں چیزوں کا مقصد جو ہے وہ صرف اس ایک فیکٹر کو روکنا ہے جو اسلامک فائنانس بیسکلی جس کو پروموٹ کرتا ہے, اور جس کو مطلب پروموٹ کرتا ہے اور دوسرے فیکٹر کو پروموٹ کرتا ہے, کہ ایکسپلائٹیشن کو روکنا ہے, کہ ایک کا فائدہ دوسرے کے نقصان کے ساتھ. مطلب ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ, فائدہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کسی کا نقصان کر کے خود ایک فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کو جو اسلامک اکانومی ہے, اسلامک کلچر ہے, شریعہ پرنسپلس ہیں, وہ اس کو مطلب ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, اس کو مطلب ڈیگریڈ کرتے ہیں, اس کو کم ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہم لوگ اس کو کرتے ہی نہیں ہیں. تو مطلب وہ آپ چیز دنیا میں ایگزسٹ ہونا ضروری ہے. کیا ہم دیکھیں نا, ایک چیز دنیا میں ہے ہی نہیں, میں اس کو دیکھ ہی نہیں رہا, میں اس کو مطلب سمجھتا ہی نہیں کہ وہ ہے, تو میں اس کا کیسے ویلیوشن کر سکتا ہوں. تو اسلام اس پہ ممانعت رکھتا ہے کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. دوسرے نمبر پہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. وہ لوگوں کی چیزیں تو نہیں نا بیچنی ہے, تو اسے ڈائریکٹلی فراڈ آ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ آپ کے پاس بھی ہونا ضروری ہے, تاکہ اگر کسی نے خریدنی ہے تو وہ اس کو دیکھے, اس کو ویلیویٹ کرے, دین وہ اس کو بائی کرے. یہ ایک جنرل فینومینا ہے, لیکن اس بک کے اندر ہمارے پاس اس کو ویلڈ سیل کے 4 اسینشیلز ایلیمنٹ بتائے ہوئے ہیں. نمبر 1 کانٹریکٹ, یعنی کہ عقد, جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا, کہ اس میں سب سے پہلے آفر اینڈ ایکسیپٹنس, کہ مطلب اگر آپ نے کسی کو بیچنا ہے تو آپ اس کو آفر کریں گے اور وہ ایکسیپٹ بھی کریں. ایسا نہیں کہ آپ نے آفر نہیں کیا اور وہ ایکسیپٹ کر لے, یا وہ ہم نے آفر کسی اور کو کی ہے ایکسیپٹ کوئی اور کر دے, تو سیم پرسن جس کو ہم نے آفر کیا وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہو, تو یہ پہلے اس کے اندر ٹرانزیکشن ہونا, معاملہ ہونا ضروری ہے. تو مطلب پہلا ایسنشیل ہے کہ ہم کسی کو, مطلب میں سپوز آگے کلاس میں ڈیکسٹر, جس کا میں اکثر نام لیتا ہوں, کمال ناصر, تو اس کو میں کہتا ہوں کہ جی آئی وانٹ ٹو سیل مائی موبائل ٹو یو, تو میں اسے اپنا موبائل بیچنا چاہتا ہوں. تو اوکے, وہ کہتا ہے سر یس سر آئی ول ایکسیپٹ, آئی ول بائی اٹ, یا میں اس کو خریدوں گا, یا میں اس کو بائی کرتا ہوں, ابھی خریدتا ہوں. تو میں نے آفر کیا, اس نے ایکسیپٹ کیا, تو یہ پہلا ایسنشیل ہے. اگر آفر نہیں ہے اور اس میں ایکسیپٹنس نہیں ہے تو جو ہے وہ اس کے ایسنشیل سے ویلڈ سیل کے اندر اس میں نہیں آئے گا. اب یہ آفر اور ایکسیپٹنس 2 طرح سے ہو سکتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. نمبر 1 از اورل, وربل اور امپلائڈ, یعنی کہ آفر اورل بھی ہو سکتی ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, اورل اور وربل آفر تھی, اور اورل اور وربل ہی ایکسیپٹنس تھی. ٹھیک ہے, مطلب ویئر دی آفر از بائی ورڈ آف ماؤتھ اور ان رائٹنگ, یہ جو ہے یہ اورل ہوتی ہے, مطلب وربل ہے, ان رائٹنگ تو نہیں اس میں آئے گا, یہ اورل ہی ہے, اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن جو اس میں ہے وہ زبانی کلام میں ہوگی اور اس نے ایکسیپٹ بھی کر دیا, دیٹ از فائن. آگے دوسرے نمبر پہ اس میں آ جاتا ہے امپلائڈ آفر اور ایکسیپٹنس, مطلب جس میں ہم اپنے باڈی لینگویج, گیسچر, ان چیزوں سے جو ہے نا آفر اور ایکسیپٹنس کرتے ہیں. جسٹ لائک ایک بس اسٹاپ پہ بس کھڑی ہے, وہ میں آفر کر رہی ہوں, اویلیبل ٹو ٹریولنگ, میں ٹریولنگ کے لیے اویلیبل ہوں, یہ ایک آفر ہے. مطلب ہمیں کچھ چیخ کے نہیں کہہ رہا, لیکن ایک اس کی فزیکلی وہ چیز موجود ہے, ایک گلی کے اندر اسکول, ایک دکان, وہ آفر کر رہی ہے کہ جی آئی ایم اویلیبل, آ کے میرے سے بائی کریں, اور ہم فزیکلی ادھر جا کے چیز خریدنے چلے جاتے ہیں, تو یہ ایک امپلائڈ ایکسیپٹنس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ہے. اورلی بھی ہو سکتی ہے اور ایکسیپٹنس مطلب وہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ بائر اینڈ سیلر ہونا ضروری ہے, اور بائر اینڈ سیلر کی وہی 2 کنڈیشنز ہیں کہ وہ میچور ہوں اور سین, مطلب دماغی حالت ٹھیک ہو. یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کے اوپر کافی زیادہ بحث کر چکے ہیں. اور کنڈیشن آف کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر مطلب انکنڈیشنل ہونا چاہیے. کسی قسم کی یہ نہیں کہ جی آج بارش ہوگی تو میں یہ کروں گا, یا پاکستان میچ جیتے گا تو یہ ہوگا, یا کوئی بھی کسی قسم کی کنڈیشن جو انسرٹن ہے وہ آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے. انسرٹن کنڈیشن کے اندر سمپل سی بات ہے بیٹا, کہ جب آپ سرٹینٹی لگاتے ہیں تو وہ ایک جوا اور اس طرح کے معاملات میں رہتا ہے جس کو شریعہ پرنسپل جو ہے وہ بالکل اوائڈ کرتے ہیں. اور آخری اس میں آیا تھا سیل مسٹ بی امیجیٹ, تو جو ہے
کانٹریکٹ کے اندر کہ اسی وقت اس میں ہے. فیوچر سیل از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیوچر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ الاؤ اس میں نہیں ہیں, سوائے ایک دو جگہوں پہ استثنا دی ہوئی ہے. اس میں وہی بات, یہ فیوچر سیل والی بات وہی ہے کہ پروڈکٹ مسٹ بھی ایگزسٹ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کل کو میں نے 2 مہینے بعد ایک چیز ایجاد کرنی ہے تو میں اس کو آپ کو بیچوں گا, تو جناب جب آپ ایجاد کریں گے تب خرید لیں گے. ابھی یہ الاؤ نہیں ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ ون ہے گڈس فار سیل اور سبجیکٹ میٹر. دیٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دی شریعہ پرنسپل, کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے جو اس میں سیکنڈ, یہ پہلا جو تھا میں نے جو ایکسپلین کیے ہیں وہ پہلے ٹرانزیکشن مطلب پہلے پوائنٹ کا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ایسنشل, یعنی کہ 4 چیزوں میں اس نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے کانٹریکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے ایسنشلس بتا دیے, اب سبجیکٹ میٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے ایسنشلس ہیں. تو سبجیکٹ میٹر مطلب وہ جو چیز, یہ جو میں بات اس میں بول رہا تھا کہ جو چیز ہے وہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلے اس میں ایگزسٹنس, یہ جو میں بات آپ کو پڑھانے سے پہلے بتائیے کہ وہ ایگزسٹ ہو. دوسرے نمبر پہ وہ ویلیویبل ہو, کہ اس کو آپ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس کی آپ ویلیو نہیں کر سکتے, تو پھر بھی وہ سیل نہیں ہے. مطلب ایک چیز جس کی ویلیو نہیں کر سکتے تو پتہ نہیں اس کے جو پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں, وہ زیادہ نہ ہوں وہ بالکل کم نہ ہوں. یعنی کہ اسلام بیسکلی دونوں کا فائدہ سوچتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں پیسے زیادہ دے دوں تو یہ میرا نقصان ہو گیا, یا میں کم دے دوں تو سیلر کا نقصان ہو گیا. تو اسلام دونوں کا نقصان نہیں چاہتا, وہ دونوں کا فائدہ چاہتا ہے. دیٹ از وائی یہ وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے میں وہ کہتا ہوں کہ یہ مور سسٹینیبل ہے. جب گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو یہ سسٹین کیوں جلدی کر گیا, مطلب یہ ریوائو جلدی کیوں کر گیا, یہ زیادہ سسٹین کر گیا اور ریوائو جلدی کر گیا اسی وجہ سے کر گیا کہ یہ دونوں کا فائدہ سوچتا ہے. اس میں جتنی بھی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں اسلامک اکانومی میں, ان سب کو فائدہ ہی ملتا ہے, کسی کا نقصان نہیں ہوتا. مطلب ونس بینیفٹ آن دی کاسٹ آف ادر لاسٹ, یہ رول یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو ویلیویبل ہوگی تو دین وہ چیز سبجیکٹ میٹر آپ کر سکتے ہیں, اور یوزیبل بھی ہو. اب یوزلیس چیز کو بھی آپ نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہو, سبجیکٹ میٹر کی آگے سب ہیڈنگز ہیں, ایگزسٹ کرتی ہو, وہ ویلیویبل ہو, وہ یوزیبل ہو, اور فورتھ ون ہے اس کے اندر کیپیبل فار آنرشپ ٹائٹل, یعنی کہ آپ کی ملکیت میں ہو. اور ففتھ ون کیپیبل فار ڈلیوری, آپ اس کو ڈلیور بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا میں چیز آپ کو آج بھیجتا ہوں میری ملکیت میں لیکن اس کو 6 مہینے میں استعمال کروں گا. نو نو, دیٹس ناٹ اے پوائنٹ. یہ فیوچر سیل والی بات آ گئی تو یہ بھی نہیں ہے, آپ اس کو ڈلیور کریں فوراً. اور اسپیسیفک اور کوانٹیفائڈ, کہ بالکل اسپیسیفک ہونا چاہیے, ایگزیکٹ. اور کوانٹیفائڈ کتنی دیں گے, مطلب ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں, 2-3 جگہوں سے دے سکتا ہوں. جسٹ لائک ایگریکلچر سیکٹر میں آپ ایگزامپل اس میں دے لیں کہ آج کل یہ اسٹرابری کا سیزن ہے, تو آپ میرے اسٹرابری کے باغ ہیں تو میں آپ کو جو ہے یہ نہیں کہوں گا اسٹرابری بیچوں گا, تو ایسا نہیں ہے. کتنی اسٹرابری بیچوں گا اور کون سی ہوگی, اس کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. ایک لو کوالٹی کی ہے, ہائی کوالٹی کی ہے. چاول کی بات کر لیں, گندم کی بات کر لیں, تو کتنی کوانٹٹی کتنی ہوگی اور اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہوں گی, یہ بالکل ایگزیکٹلی کلیئر ہونا ضروری ہے. اور سیلر مسٹ ہیو اے ٹائٹل اینڈ رسک, یعنی کہ جب تک وہ چیز میں بیچ نہیں دیتا تو ٹائٹل سے ریلیٹڈ جتنے بھی رسک ہیں وہ میرے ہیں. مطلب وہ چیز میں کسی اور کی تو نہیں بیچ رہا, تو اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو سیلر از رسپانسبل ناٹ دی بائر. تو یہ پہلے 2 آپ لوگ کے پاس بیٹھا اس میں ایسنشلس کلیئر. پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا کانٹریکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگ اس میں جو پڑھا ہے وہ ہے پرائز کے پوائنٹ آف ویو سے. تو کانٹریکٹ کے لحاظ سے بھی کلیئر ہوگی بات, اور پرائز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کلیئر ہوگی. اب اس میں جو سبجیکٹ میٹر کے پوائنٹ آف ویو سے تھرڈ ون ہے پرائز کے پوائنٹ آف ویو سے. پرائز مطلب بالکل 2 باتیں اس میں ہیں, ایک تو پتہ ہونی چاہیے کتنی ہے, اور سرٹن. ایسا نہیں ہے کہ اچھا کچھ پیسوں کی دوں گا, وہ کتنے پیسے ہوں گے یہ بتانا ضروری ہے. اسپیسیفائڈ اماؤنٹ, ایک سرٹن اماؤنٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پیسے ہوں گے یا پیسے دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ایک سرٹن اماؤنٹ کے اندر ہم لوگ اس میں دیں گے. اور فورتھ ون ڈلیوری کب دیں گے, فزیکلی کنسٹرکٹیولی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہونا مطلب ضروری ہے کہ آپ نے کب یہ دینا ہے. تو دیٹ آر دی ویریس ایسنشل آف دی ویلڈ سیل, جو پہلے ہم لوگوں نے آج اس میں پڑھنا ہے, تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا.